آپ تمام ہی حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ تمام حضرات یہاں تشریف لے کر آئے۔ پہلے ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، جو میرے یہاں سننے والے جو جمعے میں آتے ہیں اور محفل میں بھی، میں جہاں بھی جاتا ہوں اور یہاں بھی ہوتا ہوں تو میں کسی بندے کو یہ نہیں کہتا بھائی آپ سبحان اللہ کہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور سبحان اللہ کہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ ہاں، جب نعرہ لگتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ ہاتھوں کو نیچے نہ رکھیں۔ کیوں؟ یہ ہاتھ آج حضور کے نام پر اٹھیں گے تو قبر میں فرشتے کہیں گے یار اسے چھوڑ دو، یہ تو رب کے محبوب کے نام پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہا کرے، لیکن جب حضور کی معراج بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں یار اب خاموش نہ رہا کرو، کیونکہ آج کی رات نہ رب نے اپنے محبوب کو اپنی ساری خدائی کا دولہا بنا کر اپنے پاس بلایا ہے، اور رب نے اپنے محبوب کی معراج بیان بعد میں کی، پہلے کہا محبوب سبحان اللہ۔ جب رب بھی کہے سبحان اللہ پھر بندے کا خاموش ہونا یہاں پر بھی بنتا۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج بیان کر رہا ہوں، تو جب بھی آپ کو بات دل پہ آ کر لگے تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، آپ نے کہنا سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ۔ اور دوسرا، جب میں حضور کا حسن بیان کرتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں یار خاموش نہ رہو۔ رب نے اپنے محبوب کو بنایا، سبحان اللہ نہیں کہی بلکہ محبوب کے چہرے کی قسمیں کھائیں، زلفوں کی قسمیں کھائیں، پھر میں کہتا ہوں یار خاموش نہ رہا کرو۔ اچھا، آپ نے نا ایک روایت کی سن رکھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مالک تو پاک ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا مالک تو پاک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر رب جنت کے اندر درخت لگاتا ہے اس بندے کے نام کا، اور سنیے وہ درخت اتنا لمبا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 70,000 سال تک دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو روایت سنانے لگا ہوں یہ میرا گمان ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے سنی ہو اور بعض نے نہ سنی ہو۔ کہا سالی کا زمانہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام لنگر تقسیم کر رہے تھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں محفل ہوتی ہے تو لگا دیا جاتا ہے بھئی کھانا کھلاؤ، اور جو بڑا ہوتا ہے نا وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب جب یہاں پر جب بھی لنگر لگتا ہے تو مفتی صاحب خود کھانا دیتے ہیں، اور پھر مجھے بھی کہتے ہیں بیٹا تمہارا باپ دے رہا تم کیوں رکے ہوئے ہو، جاؤ تم بھی خدمت کرو۔ تو مہمان نوازوں کی خود آ کر خدمت کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ تو کہا سالی کا زمانہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نا لنگر تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا یوسف آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے بھائی میں تو نہیں جانتا، تو ہی بتا دے۔ تو حضرت یوسف سے وہ شخص کہنے لگا حضرت جب آپ پر تہمت لگی تھی نا، لوگ آپ پر جھوٹے الزام لگا رہے تھے، اس وقت آپ کے رب نے میری زبان سے آپ کی پاک دامنی کی پاکی بیان کروائی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے جس وقت مجھ پر تہمت لگی تو نے میری پاکی بیان کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص پر اتنا خوش ہوئے، ہر کوئی تو وہاں لنگر کھا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اپنے گھر میں لے آئے، اس کے لیے خود دسترخوان بچھایا، اس پر کھانا لگایا اور کھایا، تو ادھر بیٹھ کر کھا۔ رب نے وحی کی اے یوسف اس بندے پہ تو اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ مالک تو جانتا ہے جب مجھ پر تہمت لگی تھی، سارے جھوٹے الزام لگا رہے تھے، اس وقت تو نے اس کی زبان سے
میری پاکی بیان کی تھی، مالک میں بڑا خوش ہوا ہوں، یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو رب نے فرمایا اے یوسف، جو تیری پاکی بیان کرے تجھے اس پر اتنا تو خوش ہوتا ہے، سن اے یوسف، جو مجھے رب کی پاکی بیان کرے میں اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہوں۔ اور یوسف سنیے، جو مجھے رب کی پاکی بیان کرے گا نا، کل بروز قیامت اس کے لیے دسترخوان میں رب سجاؤں گا، اس کے لیے اس دسترخوان پر ساری نعمتیں میں لا کر رکھوں گا اور کہوں گا میرے بندے تو دنیا میں میری پاکی بیان کیا کرتا تھا، آج کھا، جتنی نعمتیں کھانی آج تو کھاتا رہے۔ تو پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو خاموش، آج میں حضور کی معراج بیان کر رہا ہوں، اور میں نا جب بھی بیان کرتا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ کہا کرتا ہوں، یار جب حضور کا نام آئے نا تو درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کے اندر جب چھوڑ کے جائیں گے نا، اندھیری رات ہوگی، نہ ہمارے باپ نے آ کر بچانا ہے، نہ ہماری ماں نے آ کر بچانا ہے، نہ ہمارے بھائیوں نے آ کر بچانا ہے، وہاں پر حضور ہی نے آنا ہے ہماری قبر۔ فاضل بریلوی تو یہ کہہ کر گئے تھے، یاروں میں جا رہا ہوں تو میری قبر جب تم کھودنے لگو نا ذرا بڑی بنانا۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا حضور آئیں گے قبر کے اندر، میں کھڑے ہو کر حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اور وہ کسی نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ اپنے ہر ایک دیوانے دی قبر اندر اس نبی مختار میں آ جانا۔ او یارو اونو منکر نکیر دا قادا غم جدے کول محمد نبی نے آ جانا۔ تے جدوں بھی غلامہ نے یاد کیتا اس نبی محمد نے آ جانا۔ او دسو یارو مینو، او دسو یارو مینو اتھے اندھیرے دا کم کیے جتے محمد عربی نے آ جانا۔ وہ شاعر کہتے ہیں قبر کی اندھیری رات ہوگی، جب حضور آ جائیں گے پھر اندھیرے کا کیا کام رہ جانا ہے۔ وہ کسی اور نے بھی اپنے انداز میں کہا تھا، آئے ہائے اساں جہا گناہ واندہ جدوں آمال نام پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، تے اسی بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا، لکھ عمل ترقی تے تول ہوئے۔ او یارو دسو مینوں او دے کول کی حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے۔ ہائے ہائے صلی اللہ علیہ، جب ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوں گے پھر حساب کائے کا لینے ان سے۔ اور یہ اردو کے جملے ہیں، جن کو یہ پنجابی سمجھ نہیں آئی وہ اردو کے ان جملوں کا لطف لے لیں۔ اور یہ جب جملے مفتی صاحب تنہائی میں مجھے سناتے ہیں نا تو وہ کیفیت میں ہی جانتا ہوں، اور وہ مفتی صاحب یہ جملے مجھے بڑی خوبصورت لگتے ہیں، ان جملوں کا لطف لیں۔ میری قبر کی پہلی رات بھی کیا رات ہوگی، وہاں تو آقا سے میری پہلی ملاقات ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، میری قبر کی پہلی رات بھی کیا رات ہوگی، وہاں آقا سے میری پہلی ملاقات ہوگی۔ منکر نکیر آنا کیا ہوگا، وہی آقا ہوں گے، انہی کی بات ہوگی، انہی کی بات ہوگی۔ تو جب معراج بیان کر رہا ہوں، جو بات دل کو آ کے لگے سبحان اللہ کے، اور جہاں جہاں حضور کا نام آئے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا دوسرا بڑا معجزہ معراج شریف ہے۔ اور سائنس اور آج بھی لوگوں کو نا یہ بات سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی کہ یار یہ ہو کس طرح گیا، یہ حضور اتنی بلندیوں پر گئے کس طرح۔ اور سائنس بھی کہتی ہے پریشان ہے بڑی، یہ سدرہ سے بھی آگے حضور چلے گئے، کہاں گئے، کس سمت گئے، کدھر گئے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور حضور کی معراج کی رات جو اللہ نے اپنے محبوب کو بلندی عطا فرمائی، وہ کسی نبی کے ہاتھ میں ایسا شرف نہیں آیا۔
وہ کسی نے کہا تھا نا کہ موسیٰ بہت اونچے گئے تو کوہ طور تک پہنچے. موسیٰ بہت اونچے گئے تو کوہ طور تک پہنچے. چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد عربی کی بلندی کو. چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. خدا کے نور تک پہنچے. اور ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ عقل کے گھوڑے چلا رہے ہیں. جہاں حضور کی معراج ہے وہاں عقل کے گھوڑے لوگ چلا رہے ہیں. کسی نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ محمد دے درجہ نو پا کوئی نہیں سکدا, بشر عرش تو پار کوئی نہیں جا سکدا. او معراج دی راتی حضور عرشاں بھی لنگ پار گئے. کتھوں تک گئے اے کوئی بتا نہیں سکتا. وہ بریلوی کے امام نے قلم اٹھایا اور کہتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, یہاں تو خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں, کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں. تم اول و آخر کی پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے تھے کدھر گئے تھے. یہ بات کسی کی سمجھ میں آنی کوئی نہیں ہے. سی راز معراج محبت آندہ. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ میں نے معراج جو بیان کرنی ہے وہ صوفیہ کی زبان سے کرنی ہے, تو وہ میں آج کر رہا ہوں. سی راز معراج محبت آندہ, نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا. صدیا طالب تے گیا مطلوب, جبرائیل سی صد لے جان والا. صدیا طالب تے گیا مطلوب, جبرائیل سی صد لے جان والا. باز اے آہ دن کی میں پہنچیا عرش تے جان والا. عقل نو اتھے دخل کیے, جانے جان والا یا لے جان والا. شاعر کہتا ہے یار عقل کے گھوڑے کیوں چلا رہے ہو, رب جانے رب کا محبوب جانے, یہاں عقل کے گھوڑے نہ چلاؤ. ہاں برائے مہربانی. اچھا یہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا کچھ لوگوں نے نا یہ رٹ لگائی ہوئی ہے, حضور تو بشر تھے. ہم کہتے ہیں بھائی حضور بشر تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نور نہیں تھے, ہم کہتے ہیں نور بھی تھے. ہم کہتے ہیں بشر میں حضور تمام بشروں سے افضل, اور حضور نور بھی تھے. وہ کسی نے کہا تھا کہ بشر نبی نو کہندے ہیں ذرا سوچتے صحیح, چند توڑ کے بندہ جوڑ نہیں سکتا. یار یہاں عقل کے گھوڑے چلا رہے ہو. بشر نبی نو کہندے ہیں ذرا سوچتے صحیح, چند توڑ کے بندہ جوڑ نہیں سکتا. ہووے لکھاں دی نماز قضا دیگر, ہووے یہ دیگر کسے کہتے ہیں, کون سی نماز کو کہتے ہیں, عصر کی نماز کو. علی شیر خدا کی چھوٹ گئی تھی, تصور آ گیا, اب لطف لیں. ہووے لکھاں دی نماز قضا دیگر, ڈبے سورج نو بندہ موڑ نہیں سکتا. یہ بندے کا کام تو نہیں ہے نا کہ سورج غروب ہو جائے وہ واپس بھی آ جائے. کہنا پڑے گا کہ حضور نور تھے. اور دیکھیں نا نوری نہیں, نوریوں کے امام سدرہ پہ جا کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. جہاں نوریوں کے امام ہاتھ باندھ لیں اور حضور وہاں سے آگے چلے جائیں, جہاں نوری نہیں جا سکتا وہاں بشر جا سکتا ہے. ماننا پڑے گا وہاں سے آگے حضور کی نورانیت کی معراج ہو رہی تھی, ماننا پڑے گا. اچھا
یہ جو سفر شروع ہوا نا، رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرا محبوب مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی تک، چلا کیسے؟ رب نے فرمایا جبریل ذرا جا میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب کے غموں نے آ کر گھیر لیا، ذرا خوشخبری دے نا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کو جا کے یہ خوشخبری دے، محبوب اٹھیے، آپ کو آپ کا رب بلا حجاب اپنا دیدار کرا کے آپ کے سارے غموں کو دور نہ کر دے۔ اچھا، جب جبریل پہنچے نا تو دروازہ بند تھا، تو جبریل عرض گزار ہوئے مالک دروازہ بند ہے، اندر جاؤں کس طرح؟ رب نے فرمایا اے جبریل دستک نہ دینا۔ مالک کیوں؟ کہا تو دستک دے اور میرا محبوب تیرے لیے تیرے پاس آ کر تیرے لیے دروازہ کھولے، تو نوکر ہے، میرا محبوب اماموں کا بھی امام ہے، تو امام نوکر کے لیے آ کر دروازہ کھولے؟ نہیں جبریل، میرا محبوب جہاں آرام فرما رہے نا، اوپر سے سوراخ کر کے اندر آ۔ جبریل امین اندر آئے، حضور آرام فرما رہے، مالک اب تو ہی بتا دے اٹھاؤں کیسے؟ ہائے ہائے، یہ تو محبوب اور محب کی بات تھی نا۔ تو رب نے فرمایا اے جبریل، یہ جو تیرے کافوری ہونٹ میں نے بنائیں یہ آج کے لیے بنائے تھے میں نے، ذرا اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کی تلیاں چومنا شروع کر دے، میرا محبوب اٹھ جائے گا۔ یہاں نا ظہوری نے قلم اٹھایا، کہتے ہیں کہ بشرط چادر تان کے ستا نور چومے پیا تلیاں، بشرط چادر تان کے ستا تے نور چومے پیا تلیاں، اور جس دی خاطر سجیاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ موسیٰ کہتے ہیں مالک تیرے جلوے دیکھنے ہیں، خود چل کے آتے ہیں، یہاں رب اپنا جلوہ دکھانا چاہتے، حضور سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بشرط چادر تان کے ستا نور چومے پیا تلیاں، اور جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں، بشرط اگے وددائی جاوے نوری رہ گیا تھلے، بشرط اگے وددائی جاوے او یارو نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے اونوں وددیاں ویکھیا تے نوری آکھے بلے بلے بلے، اے اے نوری آکھے بلے بلے، اس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں۔ یاد رکھنا، حضور چوم رہے ہیں کس کو؟ پاؤں کو۔ حضور اٹھتے ہیں، دولہا بنانا تھا نا رب نے، تو رب نے فرمایا جبریل ذرا میرے محبوب کا سینہ چاک کر اور سینہ نکال، آب زمزم سے اسے غسل دے۔ جبریل نے امام الانبیاء کا سینہ چیرا، دل نکالا، جبریل امین غسل دے رہے ہیں، امام الانبیاء اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صلی اللہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پتہ ہے پھر جبریل نے جب حضور کا دل دیکھا، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ واہ حضور کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، میرے والد گرامی یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر امتی نا
کالی رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کے پہاڑ میں چھپ کے حضور پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، مدینے سے وہ آقا اس امتی کو دیکھتے بھی ہیں، اس کا درود و سلام سن کر اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ امتیوں فخر کرو، ہم آقا پہ درود پڑھتے ہیں، وہ نبی سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ پھر پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ سینے دل مبارک کو غسل دیا گیا، دل کو اپنی جگہ لگایا گیا، سینہ بند کیا گیا۔ یہاں اگر بندے کی اوپن ہارٹ سرجری ہونا، ڈاکٹرز اگر کریں تو سینے کو چیرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، جب دوبارہ لگاتے ہیں نا تو جب تک وہ انسان مرتا نہیں ہے اس کے سینے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں تو نے اوپن ہارٹ سرجری کرا رکھی ہے، نشان باقی رہتا ہے۔ میرے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ دل نکالا، غسل دیا، دوبارہ لگایا، سینہ بند کیا تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا حضور کا سینہ کبھی کھلا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق بھیجا۔ کیا بھیجا؟ براق بھیجا۔ جب دولہا آتا ہے تو ساتھ براتی بھی تو آتے ہیں نا دولہا کا استقبال کرنے کے لیے، تو براق کی سیدھی جانب 80,000 فرشتے اپنے ہاتھوں میں نورانی شمع لیے کھڑے تھے، الٹے جانب بھی 80,000 فرشتے اپنے ہاتھوں میں نورانی شمع لیے کھڑے تھے۔ لیکن سنیے، جب میرے آقا آئے نا تو ان نورانی فرشتوں کے نورانی ہاتھوں میں جو نورانی شمع تھیں ان کی روشنی کم پڑ گئی، چہرے والضحیٰ زیادہ چمک رہا تھا۔ صلی اللہ۔ یہ میرے آقا کے حسن کا عالم ہے کہ نوریوں کی روشنی بھی پیچھے رہ جائے، چہرے والضحیٰ زیادہ چمکنے لگ جائے، یہ میرے آقا کے حسن کا عالم ہے۔ اچھا، پھر نا میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا قدم مبارک نہ اٹھانا چاہا اور کہ براق پر میں بیٹھ جاؤں، واپس پیچھے لے لیا۔ جبریل عرض گزار ہوئے حضور پروٹوکول میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جبریل کوئی کمی نہیں رہی، رب نے بڑا پروٹوکول دیا، اس وقت مجھ محمد کو میری امت یاد آ گئی ہے۔ صلی اللہ۔ اے جبریل، آج تو میں براق پہ سوار ہو کر رب کے پاس جا رہا ہوں، کل بروز قیامت میری امت نے پل صراط پہ آنا ہے، وہ تو بڑا مشکل منظر ہوگا۔ اے جبریل، میں ڈر رہا ہوں کہیں میری امت پل صراط سے نیچے نہ گر جائے۔ رب نے فرمایا اے جبریل، میرا محبوب دولہا بنے، پریشان نہ ہونے دینا، تو کہے محبوب سے، محبوب پریشان نہ ہو، جب آپ کا امتی پل صراط پہ قدم بعد میں رکھے گا، میں جبریل اپنے پر آپ کے امتی کے قدموں کے نیچے بچھا دوں گا۔ پھر حضور نے قدم رکھا براق پر اور سوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جا رہے ہیں۔ اچھا، براق نہ بجلی سے نکلا ہے، یہ میری اور آپ کی بجلی کی بنائی کا یہ عالم ہے کہ ہم بٹن آن کریں نا تو ایک دم سے بلب کی روشنی کھل جاتی ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی بجلی کا یہ عالم ہے، تو رب نے جس براق کو بنایا ہوگا اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا۔ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں
لیکن اپنے نبی کی نگاہ کا عالم تو دیکھیے، اتنی اسپیڈ سے براق لے کے جا رہا ہے، راستے میں حضور نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا موسیٰ قبر کے اندر کر کیا رہے ہیں۔ حضور نے یہ بھی دیکھا موسیٰ قبر کے اندر کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو آپ نے ترجمہ سن رکھا ہے وہ کیا سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ یہ ترجمہ میں نے کوئی نہیں کرنا، جس محدث نے کیا بہت اچھا کیا، لیکن بعض محدثین نے کہا یار صلاۃ کا معنی صرف نماز تو نہیں ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز تو ویسے بھی حضور کے پاس پڑھنی تھی پیچھے، یہ کیا بات ہوگی جب حضور نے آنا تھا تبھی موسیٰ نے نماز پڑھنی تھی، تبھی نیت باندھنی تھی۔ وہ محدث کہتے ہیں یار یوں نہ کہو، یوں کہو حضور کی سواری آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہاں، یہ ترجمہ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، یہاں پر یہ والا ترجمہ کرنا، اور جن محدثین نے یہ ترجمہ کیا وہ بھی اچھا کیا۔ اچھا، مسجد اقصیٰ میں گئے، تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ اس سارے منظر کو نا ایک شاعر نے اپنے انداز میں کہا، بڑا خوبصورت انداز ہے، کہتے ہیں کہ اعظم او نبی عرشاں تے پھردا اسی گلیاں وچ رلدے۔ بشر بشر کہنے والوں تم گلیوں میں رل رہے ہو، وہ نبی تو عرشوں کی سیر کر رہا ہے۔ اعظم او نبی عرشاں تے پھردا اسی گلیاں وچ رلدے، او معراج دی راتی رب نے آسماناں نو تاہی دلہن وانگ سجایا، آسمانوں کو دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج سر تے پہنایا، تے بن ٹھن کے محبوب خدا دا عرشاں ول ہویا روانہ، جس جا اتے جا نہ کوئی اتھے پہنچیا اے نبی یگانہ، او اعظم رب نے دید دی خاطر بلایا، وچ بن گیا سیر بہانہ۔ یہ جو رب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی نا، اس کی وجہ یہ تھی اعظم اور رب نے دید دی خاطر بلایا، وچ بن گیا سیر بہانہ۔ سیر نہ کہو، یہ کہو کہ رب نے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا، یہ کہو کہ رب نے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ اچھا، ایک اور صوفی نے اپنا قلم اٹھایا، وہ صوفی کہتا ہے جب حضور دلہا بنے، ذرا منظر دیکھیے، شاعر کیا کہتا ہے، ملیا یار نو یار سی جس راتی، عاشق آکھ دے راتاں وچو اور رات سونی، عاشق آکھ دے راتاں وچو اور رات سونی، سب حوراں آکھن او دیکھو محمد دی برات سونی، او فرشتے آکھن صلی علی دا ذکر کر دے، اگے بن کے کھلی جماعت سونی، فرشتے صلی علی دا ذکر کر دے، اگے بن کے کھلی جماعت سونی، لوگ آکھن رب دی ذات سونی، رب آکھے میرے محبوب دی ذات سونی، رب اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رب آکھے میرے محبوب دی ذات سونی۔ اچھا، جب حضور براق پر سوار ہوئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، اب کمال دیکھیے، مسجد اقصیٰ میں جو نبی حضور کے پیچھے کھڑے تھے وہ عرشوں پر بھی حضور کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، حتیٰ کہ یہاں تک سدرہ تک جبریل آئے۔
اب سنیے گا، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ہاتھ باندھ لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا نا نمرود، تو حضرت جبریل آئے تھے اور آ کر کہنے لگے ابراہیم آپ کو رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل کیوں؟ حضرت جبریل کہنے لگے میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہ نبی جا سکتا ہے، نہ رسول جا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے۔ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتا دے۔ حضرت جبریل نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب نکتہ سمجھیے گا کہ جب سدرہ پہ آئے نا حضرت جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا آگے چل رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے نوری، تجھے پتہ ہے تو نے ایک دن میرے دادا ابراہیم کو یہ کہا تھا کہ کوئی حاجت ہے رب کی بارگاہ میں تو بتائیں، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اے نوریوں کے سردار، میں محمد اپنے دادا کا بدلہ لے رہا ہوں۔ اگر آج کے دن تجھے کوئی حاجت ہے تو مجھ محمد کو بتا، میں آج وہاں تک جا رہا ہوں جہاں تک تو بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نکتہ سمجھے؟ اچھا ایک اور نکتہ دینا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا نوریوں کے سردار ذرا اپنی حقیقت تو مجھ محمد کو بتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ حضور آگے میں بڑھا تو میں جل جاؤں گا، یہ کیوں کہا تھا؟ اس بات کو سمجھیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل اپنی حقیقت بتا۔ حضرت جبریل کہنے لگے حضور اگر میں دنیا میں اپنے 600 پر کھول دوں نا تو یہ دنیا کم پڑ جائے گی، یہاں میرے پر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ نے میری حقیقت دیکھنی ہے نا تو سدرہ پہ آ جائے۔ آج جبریل نے 600 پر نکال کر اپنی حقیقت حضور کو دکھا دی۔ معراج کی رات سدرہ پہ حضور نے فرمایا اے جبریل تیری حقیقت میں نے دیکھ لی، اگر تو نے مجھ محمد کی حقیقت دیکھنی ہے تو یہاں سے آگے آ کر دکھا۔ تو جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، لو دنوت انملۃ لترکت، حضور آگے آپ کی حقیقت دیکھنے کے لیے بڑا تو میں جل جاؤں گا۔ اور صوفیہ نے یہاں پر فرمایا جبریل نے تو ہاتھ باندھ لیے نا اور کہا حضور آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ صوفیہ فرماتے اگر یہاں ہوتے صدیق اکبر تو صدیق اکبر نے کہنا تھا حضور جلنا پسند کروں گا لیکن جانا آپ ہی کے ساتھ ہے۔ وہ پھر کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، کوئی فلک تے یار گیا اور کوئی جا سدرہ تے ہار گیا۔ ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر جہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا، پھر وہ فاصلے بھی مٹ گئے۔ ہم تو لوگ ہیں نا فاصلے کرنے والے۔ معراج کی رات رب نے اپنے محبوب کے ساتھ تمام فاصلے ہٹا دیے۔ رب نے فرمایا محبوب آج تو مجھ رب کو دیکھ اور میں رب تجھے دیکھتا رہوں گا۔ تیرے اور میرے درمیان آج کوئی آئے گا کوئی نہیں، آج میں تجھے دیکھوں گا اور تو۔ اچھا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی پوچھتا نا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضور کو دیکھا، حضور نے رب کو دیکھا کوئی نہیں، تو امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی آ کر کہتا نا یہ بتائیں کہ معراج کی رات حضور نے رب کو دیکھا؟
تو امام احمد بن حنبل کا بتانے کا انداز کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل کہتے کہ حضور نے معراج کی رات رب کو دیکھا، 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 جب تک سانس ٹوٹتا نہیں تھا تب تک کہتے رہتے رب کو دیکھا ہے۔ اور دیکھا تو رب نے کوئی آپ یہاں جامع مسجد بنیادی میں آئے ہیں تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کہیں گے نا یار سبحان اللہ، کیا مسجد بنی ہے، آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کہیں گے۔ میں کسی حسین نظارے کو دیکھنا جاؤں تو میں اس حسین منظر کو دیکھ کر میں کہوں گا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ حضور رب کو دیکھ رہے ہیں اور رب فرما رہے ما زاغ البصر وما طغى، محبوب تیری کیسی آنکھ ہے، دیکھتا ہے پلک جھپکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ محبوب پلک جھپکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بس آخری بات، کیونکہ وقت 8 بج بھی گئے، چلیں بس ہی کر دیتے ہوں، کیونکہ جامع مسجد بنیادی میں وقت کی بڑی پابندی کی جاتی ہے۔ آخر میں آپ جتنے حضرات جتنے دور و نزدیک سے آئے، محبت کے ساتھ آئے، آپ سب کا میں اپنی طرف سے، مفتی صاحب کی طرف سے اور اس انتظامیہ کی طرف سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔